अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं एम एस ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाने पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरे साथ मोहम्मद जुनैद खान साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। आज हम इनके पास आए हैं, एक केस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है जिसमें रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान का टॉप का यूट्यूबर है और डेली व्लॉग बनाता है, वो तशद्दुद करता है दो लड़कों के ऊपर। और जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के लिए इंसाफ और कानून किस हद तक एक जैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पर कहा यह जाता है इंसाफ जो है वो अमीरों का है, गरीब के लिए इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए, फराज से आपका राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल जी, कल भी फराज यहाँ पे था, हमने वो एप्लीकेशन CCPO लाहौर को दी है। उसके बाद आज जो है रजब भट्ट के खिलाफ हमने एप्लीकेशन के लिए IG पंजाब के पास जा रहे हैं। CM पंजाब जो मरीम नवाज़ है उसकी कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशन दे रहे हैं। और तीसरा जो ह्यूमन राइट्स के हैं वहाँ पे भी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, ताकि हम हर जगह जहाँ से हमें पता है कि इंसाफ मिल सकता है हम वहाँ पे ज़रूर जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट ने जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया है और फिर उसके बाद रजब भट्ट की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें उसने एडमिट भी किया कि हाँ मैंने इसको मारा है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी अमीर गरीब को इस तरह तशद्दुद करेगा, उसको मारेगा? तो और फिर उसको धमकियां थ्रेट किया गया फराज को रजब की जानिब से कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारे मामलात क्या है, किस तरह देखते हैं आप लीगल पॉइंट के हवाले से? और भाईजान ये एक ना पंजाब, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि ये पंजाब जो है ना ये माझे की धरती है। पंजाबी कहते पंजाब जो माझे की धरती है। इतने अच्छू चीदी वर्गे, इतने जगे गुजर वर्गे पैदा हुए तब वो और मामला थे, लेकिन अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे अब जिसने जो जुर्म किया होता है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, जो जुर्म जिसका जो भी जुर्म है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे अब अगर अमीर भी जुर्म कर ले, अब रिसेंटली आपने देखा होगा डक्की भाई की बीवी की वो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो गन साथ थी, खुद ब खुद FIR होगी। अब इस बच्चे के क्या FIR लॉन्च नहीं होगी? उसको मारा गया, पीटा गया। कोई जंगल का कानून है यहाँ पे कि जो मर्जी मुंह उठाएगा गरीब के बच्चे को, जो मर्जी मारे, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने जितना हो सका है हम लाजमी कर रहे हैं और ये FIR होगी, रजब भट्ट को हम गिरफ्तार करवाएंगे इंशाल्लाह। सर रजब भट्ट और उसका जो बेनोई जवाद है, आपको ये भी उसने फराज ने बताया होगा कि क्यों उसको मारा, ये सारा मामला क्या हुआ, कहाँ से इस जो इंसिडेंट की शुरुआत हुई? भाईजान बात ये है कि जब आप पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करते हैं या बन रहे होते हैं तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। फिर आप नहीं रहते, लोगों में आप आ जाते हैं। जब वो देखें हमारी जो सिस्टर है जिसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि जी उनकी मिमिक्री करते रहे हैं, वीडियोस बनाई हैं, देखिए आपने उन्हें कहा था उनकी सिस्टर को कि आप ही जी आएँ, आके सोशल मीडिया पे आएँ, या मैंने कहा था या किसी और ने कहा था कि बाप जी आ जाएँ? जब वो खुद आती हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, ढोल बज रहा है वो डांस कर रही हैं, ढोलकी बज रही है वो डांस कर रही हैं, फलां काम हो रहा है वो डांस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। जब आप खुद वहाँ पे ऐसी हरकतें करेंगे, पब्लिक फिगर बनेंगे, तो भाईजान लोग आप पे उंगली तो उठाएंगे ना। फिर बर्दाश्त का मादा आपके अंदर होना चाहिए। रजब भट्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर आपने मेरी बहन को रोस्ट करना है तो आप कहीं और करें, आप मेरे ही घर के बाहर आकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम तो डेफिनेटली आपको छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि मेरी वो बहन है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सोशल मीडिया पे जो ये यूट्यूबर होते हैं या यूट्यूब का कोई रूल है कि आपने रोस्टिंग कहीं और पे जाके करनी है, उस बंदे के सामने नहीं करनी? आपने अक्सर प्रोग्राम देखे होंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर्स वो सामने बैठे होते हैं, उन्हें रोस्ट किया जा रहा होता है, वो तो फिर गोली मार दें उन्हें, जितने बड़े वो सुपरस्टार हैं। तो ये छोटे से यूट्यूबर हो गए, इनके अंदर इतनी अदम बर्दाश्त है कि जनाब हमारे घर के बाहर ना करें, कहीं और जाके रोस्टिंग करें, ये कोई रूल है? और यार अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर वो रोस्ट भी कर रहे हैं ना उसमें भी आप लोग ही वायरल हो रहे हो, आप लोगों के नाम बोला जा रहा है ना। अब ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, चाहे चलें जी इसमें मैं नाम किसका ले रहा हूँ, रजब भट्ट का, और भाई वायरल तो यही हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे वायरल तो आप हो रहे हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। सर वो लड़कों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पहले उन्होंने हमें अच्छा ट्रीट किया, लेकिन जब उसकी वालदा आई तो हमें ये लगा कि वो हमें बचाएगी, लेकिन उसकी वालदा ने ये कहा कि इन्हें मारो, इनका गला दबा दो।
یار مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں یہ کہوں گا ماں جو ہے نا وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ بچہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جس طرح وہ قرآن پاک اٹھا رہا ہے میں تو اسے سچا مانوں گا نا. اگر وہ ماں جی بھی آئے تھے تو ماں جی کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ان کو اس بچے کو جب مارا جا رہا تھا اس میں بھی انہیں رجب نظر آنا چاہیے تھا کہ یار کل کو رجب کو بھی تو کتنے پہ ہی سکتی ہیں. تو انہوں نے یہی تو کہا ان لڑکوں نے کہ ماں جی کیمرے کے پیچھے سب کو کہتی ہے یہ میرے بچے ہیں، انہیں آپ اس طرح کرے، یہ میرے اپنے بیٹے ہیں، رجب کی طرح ہی ہے، لیکن کیمرے کے پیچھے ان کے جو اصل چہرہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اور بھائی جان یہی ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کچھ ہوتے ہیں، آف دا اسکرین ہم کچھ اور ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ ماں جی کو خیال کرنا چاہیے تھا، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ان کے والد گھر ہوں گے یا کوئی اور لوگ ہیں تو یار بچہ چلے ایک بندہ ہائپر ہو گیا ہے، اسے قابو بھی تو کسی نے کرنا ہے نا. آپ کھڑے ہو گئے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یار کسی کا بچہ کٹیا جان ڈیا، مزہ لین ڈے ہو. وہ بچہ کہتا جی ماں جی کہن ڈے سی کہ میں نے انہیں کہا کہ یار میرا دل میں درد ہو رہی ہے درد، وہ کہتے اسے دل دبا دیو، گلا بھی دبا دیو. ایسے مائیں نہیں ہوتی یار، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں ماں سے بڑی تو نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجب بٹ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا؟ انشاءاللہ بھائی جان ضرور آئے گا. کیوں رجب بٹ کیا کوئی آسمان سے اتر آیا ہے بھائی؟ وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا. آپ نے اس کے انٹرویو دیکھے ہوں گے، آپ نے یہ کچھ دن پہلے اس نے ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، رجب بٹ اپنے انٹرویو میں وہ بتا رہا تھا کہ بھائی جان میں شاہ عالم مارکیٹ، یہ شاہ عالم مارکیٹ 10 منٹ کے رستے میں ہے. کہتا جی میں 12,000 روپے میں وہاں پہ کام پہ لگا ہوا تھا، میں بکسے اٹھاتا تھا اوپر تک چھوڑنے جاتا تھا، 12 گھنٹے میں ڈیوٹی کرتا تھا. او بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج عزت نواز دی ہے، 12,000 سے 12 لاکھ پہ پہنچ گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ فرعون بننا شروع کر دو گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر رجب بٹ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے سورسز کے تھرو یا اس کے پیچھے کوئی ایسی سپورٹ آتی ہے جس کی بیس کے اوپر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو غریب انسان ہے، ظلم ہوا جس لڑکے کے اوپر، ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ امیر اپنی پاور کے سورسز کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہو جائے گا؟ بھائی جان یہ امیر غریب والا کنسیپٹ نا ہم لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے، لیکن مجھے 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں اس وکالت میں. ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ عدالت والے کوئی جج صاحب کوئی پیسے لے رہے ہیں تو بندہ چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں آپ وکیل کروائیں، آپ کا رائٹ ہے. رجب کے خلاف یہ ایلیگیشن لگا ہے نا، وہ اپنے وکیل کروائے، وہاں پہ آگے انوسنٹ ثابت ہو جائے. لیکن اگر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر ہوگی، اس کے بعد وہ جو ضمانت اپنی رکھتے ہیں یا وہ ریسٹ ہوتے ہیں تو اپنا جو بھی معاملات ہوں گے وہ میرٹ پہ ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے. اور ہم اپنی لیگلی جتنا کچھ ہو سکا، جو کچھ ہو سکا قانونی طور پر وہ ہم ضرور فائٹ کریں گے. یار وہ غریب نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. یہاں پہ غریب امیر والی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ بچہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اس کے علاوہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا، میں موسٹلی اپنے کیسز جو ہے فری آف کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں. کیوں کر رہا ہوتا ہوں کہ یار غریب کی آواز ہوں میں. یار مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کالا کوٹ پہنا دیا تو میں کسی غریب کی مدد کر سکوں، میں فرعون نہ بنوں. یعنی کہ آپ فراز کا کیس فری آف کاسٹ کریں گے؟ کر رہا ہوں. آپ ابھی وہ فراز ابھی آ رہا ہے وہ آفس دوبارہ، آپ بلکہ کال کر کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، نہ میں لوں گا، نہ میرے پہ آرام ہے. کل ایک وہ اکثر نیچے ایک انٹرویو دیا، اس میں نیچے لکھا ہوا تھا وکیل صاحب کل نو تھی پیسے لے کے بہ جانا. بھائی پیسے کنے کے پیسے میں دے دو گے؟ اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے. ایسی ماں نے ابھی بچہ پیدا نہیں کیا ہوا جو جنید خان کو خرید سکے کہ جناب میں نے پیسے دے کے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں لڑکے کی مرضی ہے، لڑکا سیٹسفائی ہو جائے، وہ معاف کر دے تو وہ اس کی الگ بات ہے، میں اس کی وکالت پوری کروں گا. اگر رجب بٹ کو سزا ملتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی انسان کسی غریب کے اوپر ظلم یا تشدد نہیں کرے گا؟ بالکل، یہ ایک انہیں اپنا چاہیے کہ ایک سبق دینا چاہیے. اب دیکھیں نا ڈکی کی بیوی کو سبق ملا، اب کوئی بھی یوٹیوبر جو اتنا بھی وہ گن شن یہ نہیں ہوگا، پتہ لگے گا کہ یار میں بھائی جان پھڑے جاندے ہو تسی. اور اسی طرح اگر کوئی اور بھی بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوگا، بلا وجہ سے مار پیٹ رہا ہے، تو بھائی جان اس پہ لازمی اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے عوام میں کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن فراز کہتا ہے کہ رجب نے مجھے بہت زیادہ تھریٹ کیا جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. نہیں اب وہ پہلے بےچارا بچہ بہت ڈرا ہوا تھا، بالکل ڈرا تھا، وہ گھر سے نہیں تھا نکل رہا. اور میں کہا پتر وہ رجب بٹ کہڑا کوئی گبر سنگھ ہے کہ تو گھروں ہی نہیں نکل رہا پیا کہ گبر سنگھ آئے گا تو میں چک کے لائیے گا. تو آ میرا پتر، میں تیرے نال جانا، میں اپلیکیشن دینے ہیں. سی سی وہ لاہور آفس گئے ہیں، ہم وہاں پہ اپلیکیشن دے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آئی جی، سی ایم پنجاب، ہیومن رائٹس، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشن، جہاں جہاں ہم سے جایا گیا ہم لازمی جائیں گے انشاءاللہ. بچے ہاں تھریڈ ہوا ہے، بچے کو کافی مارا بھی ہے، اس کے منہ میں گن ڈالی ہوئی تھی، سارا معاملات کی ہیں. تو یار یہ غلط ہوا ہے، لیکن اب بچے کو ہمت تھوڑی سی دی ہے، انشاءاللہ وہ ہم کاروائی کروا رہے ہیں. لیکن وہ جو لڑکا ہے اس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی فیملی کہتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کوئی ہم نے کارروائی نہیں کرنی.
اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جان غریب بندہ ہے, غریب بندہ ڈرے گا ہی نہیں اور کیا کرے گا. امیر بندہ ہو نا چلو اس کو پتا ہوتا ہے کہ چل 4 روپیے لگ بھی گئے تھے کوئی گل نہیں. ماڑا بندہ یار ہم لوگوں نے آج اس بچے وہ چپ ہو جائے گا, کل نو کسی اور دے دھی پتر نہ کوئی اور واقعہ ہویا ہوئے گا. ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے. معاشرے کو چاہیے کہ سپورٹ کریں. یہ نیچے ویڈیوز میں کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جناب فیم کے لیے. او بھائی فیم مجھے آپ لوگ دو گے فیم؟ اللہ کا شکر ہے 2020 سے میں سوشل میڈیا پر ملین سے زیادہ میرے فالوور ہیں, مختلف سوشل میڈیا پہ ہوں. بھائی فیم یا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بندہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اللہ چاہے تو وہ ذلت دے دے, اللہ چاہے تو عزت دے دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ کے گھر میں عزت ہی ہے. اللہ بہت مشکل سے کسی کو ذلت دیتا ہے, لیکن اللہ کیونکہ رحمان ہے رحیم ہے وہ عزت ہی دیتا ہے. انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. انہوں نے فری آف کاسٹ فراز کا جو کیس ہے اس کو ڈیل کیا اور انہوں نے فراز کو یہ کہا کہ آپ اپلیکیشن دیں, کل کو آپ کے اوپر کوئی الزام لگے اس سے پہلے آپ اپلیکیشن دیں. جیسا کہ فراز کے آپ نے انٹرویو دیکھے, اس نے کہا کہ رجب بٹ نے مجھے تھریٹ کیا, رجب بٹ اور اس کا جو بہنوئی ہے جواد. فری آف کاسٹ انہوں نے فراز کا کیس دیا ہے اور یہ رجب بٹ کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. اور انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون کی شک کے اندر امیر اور غریب کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ فراز کو پراپر سپورٹ کر رہے ہیں. جتنی بھی لیگل پروسیڈنگ ہے یہ فراز کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ کریں گے. اپلیکیشن بھی انہوں نے دے دی ہے. بہت جلد رجب بٹ کے اوپر FIR ہوگی اور وہ قانون کے شکنجے کے اندر ہوگا. کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس طرح کے جو پیسے والے امیر زادے ہیں کیا ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.